اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت کا دوسرا درجہ، سیکنڈ سٹیج آف لیبر۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بڑا تھینکس۔ لیبر کے پہلے مرحلے کے بعد جب دوسرا مرحلہ آتا ہے تو اس میں فٹس کا اخراج ہوتا ہے۔ فٹس ماں کے رحم میں حمل کا طویل دورانیہ گزارنے کے بعد اس عارضی دنیا میں آ جاتا ہے۔ دوسرے درجے کے شروع ہونے سے لے کر فٹس کے اخراج پر اختتام پذیر ہونے تک جو ضمنی مراحل آتے ہیں یا امور سر انجام پاتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے کہ اس مرحلے پر سر انجام پانے والا اموات درجہ ذیل ہے: ڈیسنٹ ہے، فلیکشن ہے، ہیڈ ہے، ایکسکلیشن آف ہیڈ ہے، انٹرنل روٹیشن آف شولڈر ہے، لیٹرل فلیکشن ہے اور لیٹرل فیز ہے اور ایکٹیو فیز ہے۔ میں آتا ہے ڈیسنٹ۔ ڈیسنٹ سے مراد وہ مرحلہ ہے جب فٹس کا سر فٹل ہیڈ نیچے آتا ہے۔ ولادت کے مراحل کے آغاز میں فٹس میں آ جاتا ہے، سر پیلوس میں آ جاتا ہے، فٹس کے سر کے نیچے آتا ہے۔ فٹس کے سر کا نیچے آنا پہلی مرتبہ ماں بننے والی عورت پری گریویڈا اور کئی بار ماں بننے والی عورت ملٹی گریویڈا میں مختلف ہوتا ہے۔ اس دوران ہونے والی کنسٹرکشن اور ریسٹرکشن سے ایک ڈیسنٹ کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ڈیسنٹ کا یہ عمل ممبرین اور سرویکس کی ڈائلیشن میں بھی مدد دیتا ہے، اس سے اس عمل میں تیزی آتی ہے۔ فلیکشن: فٹس کے سر کی ہڈی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ولادت کے وقت ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہے اور یہ فلیکشن کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیدائش آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح پر پریزنٹیشن چھوٹے ڈایامیٹر کی شکل میں سامنے آتی ہے اور اس طرح پیلوک ہیڈ میں اترنا آسان ہو جاتا ہے اور گزرتا بھی آسان ہوتا ہے۔ فلیکشن کے نتیجے میں ڈایامیٹر میں 1 سینٹی میٹر میں کمی ہو سکتی ہے۔ فلیکشن سے قبل کا ڈایامیٹر 10 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور فلیکشن کے بعد ڈایامیٹر 9.5 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ انٹرنل روٹیشن آف ہیڈ: ولادت کے دوسرے مرحلے میں فٹس کا سر سب سے پہلے باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے سے قبل سر اندرونی طور پر معمولی گھومتا ہے اور باہر آنے کے لیے اپنی پوزیشن درست کرتا ہے۔ ولادت کی درست پریزنٹیشن ورٹیکس اور اس کی حالت میں فلیکشن کی صورت سر معمولی سا گھومتا ہے۔ آکوپوٹ سب سے پیلوک فلور سے ملتا ہے اور سامنے کی جانب دائرے کا 1/8 گھوم جاتا ہے۔ اس عمل میں فٹس کی گردن میں معمولی بل آ جاتا ہے۔ سب پیوبک آرچر کے نیچے جاتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب گروئنگ کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ یوں یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس اندرونی طور پر سر کے گھومنے میں فٹس کی عضلاتی مذمت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایکسٹینشن آف ہیڈ: جب گروئنگ کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت فٹس کا سر یعنی فٹل ہیڈ مسلسل گھومنے لگتا ہے۔ اس حرکت سے چہرہ اور تھوڑی کی سیون سے جا لگتے ہیں۔ سر کا بڑھنا پیوبک بون کے قریب ہوتا ہے اور کروننگ کے بعد سر کی پہلی حالت میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فٹل ہیڈ کا سائز بھی بڑھتا ہے اور ایکسٹینشن آف ہیڈ کہلاتا ہے۔ اس سے وجائنا بیرونی سوراخ میں پھیل جاتی ہے۔ انٹرنل روٹیشن آف شولڈر: ولادت کے دوران فٹس کے سر کی طرح کندھے بھی اندرونی طور پر گھومتے ہیں۔ ولادت کے اس مرحلے پر کندھے یعنی پیلوک کیوبک کے اندر اوبلیکو ڈایامیٹر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس میں سامنے والا کندھا انٹیریئر شولڈر سب سے قبل لیویٹرا اینی مسلز تک پہنچتا ہے اور اس عمل میں وہ سمفیسس پیوبک کے نیچے جانے کے لیے سامنے کی طرف مڑتا ہے۔ اس وقت کندھے کی حرکت کی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ کندھوں کی حرکت اور بیرونی اخراج میں پہلے انٹیریئر شولڈر باہر آتا ہے۔
یہ انٹیریل شولڈر باہر آنے کے لیے سب پیوبک آرچ کے نیچے سے پھیل کر آتا ہے اور پوسٹیریئر شولڈر باہر آنے کے لیے 7 پریمیم سے گزرتا ہے۔ کندھوں کے باری باری اخراج سے اس مرحلے میں آسانی رہتی ہے اور وجائنا کی کشادگی پر زیادہ دباؤ نہیں آتا اور مناسب حد تک وجائنا کے کھلنے سے یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ لیٹن فیز، اس فیز کا تعلق ولادت کے دوسرے مرحلے کی اختتامی لمحات کے قریب ہے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب سروائیکل ڈائلیٹیشن کا عمل کلی طور پر مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رحم کی گردن کی ڈائلیٹیشن مکمل ہو جاتی ہے تو اس مرحلے پر وجائنا اور پیلوک فلور کے عضلات پتلے ہو جاتے ہیں تاکہ ولادت آسان ہو سکے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب ڈائلیٹیشن سروائیکل کا عمل کلی طور پر مکمل ہو جاتا ہے۔ جب رحم کی گردن کی ڈائلیٹیشن مکمل ہوتی ہے تو اس مرحلے پر وجائنا اور پیلوک عورت کو زور لگانے کے لیے کہتی ہے، لیکن خیال رہے کہ حاملہ کو مکمل درد لگانا چاہیے۔ صرف اس وقت تک اندرونی دباؤ اندرونی عمل روکنے یا پانے بصورت دیگر اگر اس مرحلے پر حاملہ زیادہ زور لگائے جیسا کہ ناتجربہ کار ہوں تو اس سے عورت کے اعضاء کی زخمی ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے ڈاکٹر یا LHV کو مظاہرہ کرتے ہوئے ولادت کے مرحلے کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ معمولی سی غلطی زچہ بچہ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ایکٹیو فیز، جب لیٹل فیز کا اختتام ہوتا ہے تو اس وقت فٹس کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ پرینیکل ٹشو اور ریکٹم تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ فٹس کے اخراج کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ عورت بھی شعوری طور پر کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ فٹس باہر آ جائے اور ایسے میں درد کی ایک لہر آتی ہے اور سر باہر آ جاتا ہے۔ معمولی وقفے سے ایک اور لہر آتی ہے اور بقیہ جسم باہر آ جاتا ہے اور تکلیف دہ درد کا طوفان تھم جاتا ہے اور اس جوار بانہ میں سے نوزائیدہ مہمان منزل مراد پر پہنچ جاتا ہے۔ ڈیوریشن آف سیکنڈ سٹیج، جب دورانیے کی بات کریں تو پھر پہلی مرتبہ بننے والی ماں اور متعدد دفعہ بننے والی ماں کا ذکر ہوگا۔ جو عورت پہلی دفعہ ماں بن رہی ہو تو اس عام طور پر یہ وقفہ 40 سے 45 منٹ طویل ہوتا ہے، یعنی پری گریویڈا بھی، اور جو عورت پہلے بار ماں بن چکی ہے اس کو ملٹی گریویڈا میں یہ وقت 20 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے۔ وقت کا یہ حساب ایک اوسطاً اندازہ یا فارمولے کے مطابق ہے، لیکن عملی طور پر اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہ وقت کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات پہلی دفعہ ماں بننے والی عورتیں یہ وقفہ 2 گھنٹے تک طویل ہو جاتا ہے اور دوسری عورتوں میں یہ وقفہ بہت قلیل یعنی صرف چند منٹ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا YouTube چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔